السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ایسے روزانہ واقعات سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرت ابوبکر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ بغداد میں سخت قحط پڑا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ مجھے بھی فاقے رہتے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا تو میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر گھاس یا پتے ملے تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بالآخر میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نوجوان بنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈال تھا کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرنے کو کہا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ اللہ عز و جل میرے حال سے واقف ہے، اس پر توکل کر اور اس قدر بے صبرا نہ ہو۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ نوجوان میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جیلان کے ایک شخص عبدالقادر کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا وہ میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ مجھے جیلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ کو تلاش کرتا رہا جہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈھال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فاقے کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا تھا۔ یہ کھانا آپ کی ملکیت ہے اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ ایک بی بی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گرویدہ ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا۔ ایک روز اس کی ماں آئی تو لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے آپ تناول فرمایا تھا۔ عورت نے عرض کی، اے میرے مولا، حضور تو مرغی کھائے اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے جو بسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سلامت کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت سے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ جزاکم اللہ خیر۔